بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی اہم خبر ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور رات کے وقت ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ وہ کھلی، لیکن ان کے لیے کوئی ریلیف نہ مل سکا ان کو، اور ان کو اٹک جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ اسلام آباد ٹول پلازا پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہاں سے ان کو سیدھا اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کو گرفتار کیا پولیس اور رینجرز، یہ دونوں موجود تھے وہاں پہ۔ عمران خان نے بہادروں کی طرح گرفتاری دی ہے، انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں دکھائی، ایک شیر کی طرح انہوں نے گرفتاری دی ہے اپنی، اور ان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ صحافی تھے، سینئر صحافی تھے عمران ریاض خان۔ جب سے حکومت چینج ہوئی ہے، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تب سے ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا۔ خالی وہی نہیں، صرف اور بھی کچھ صحافی ہیں اس ملک کے نامور صحافی، جن میں سمیع ابراہیم صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، ارشد شریف صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ بھی 3-4 اور نام ہیں، جن میں بھٹی صاحب ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب، ان کو بھی تھریٹس مل رہی ہیں۔ یہ سارے صحافی جو تھے وہ انڈر کلاؤڈز تھے۔ آج عمران ریاض خان کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ ان کے پیچھے کب سے لگے ہوئے تھے اور ان کو کیا کیا تکلیفیں دے رہے تھے، کس طرح سے ان کو ڈرایا جا رہا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے ان کے اوپر اس وقت 2 FIR درج کی گئی سندھ میں، جب انہوں نے رجیم چینج آپریشن میں اسلام آباد میں خطاب کیا اور انہوں نے وہاں پہ کچھ انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے طاقتور حلقوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے پہلے ہمیں خود بتایا کہ یہ جو شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ چور ہیں، یہ غدار ہیں، یہ ہمارے ملک کو لوٹ کر کھا جائیں گے۔ آپ نے ہمیں ویڈیوز دکھائیں، آپ نے ہمیں فائلیں دکھائیں، آپ نے ہمیں انویسٹیگیٹو آفیسر سے ملوایا جو ان لوگوں کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کی باتوں کی وجہ سے، آپ کے دیے گئے ثبوت کی وجہ سے، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا، ایکسیپٹ کیا اور خود کو سمجھا لیا، خود کو قائل کر لیا کہ واقعی یہ لوگ چور ہیں، اور اب آپ نے ہی ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ تو یا پھر آپ اس وقت غلط تھے یا آپ اب غلط ہیں، دونوں صورتوں میں ایک جگہ پر تو آپ غلط ہیں۔ ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے موقف چھوڑ دیا ہے۔ عمران خان نے یہ باتیں کہیں اس رجیم چینج آپریشن سیمینار میں۔ اس کے بعد ان کے اوپر 2 FIR درج کی گئی سندھ میں۔ اس کے بعد جب انہوں نے اسی طرح اپنے ویلاگز میں لوگوں کو آگاہی دی، امپورٹڈ رجیم جو ہے اس کے خلاف انہوں نے بتایا، اس کے حقائق اور اس کے لانے والے جو ہینڈلرز ہیں ان کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا، تو ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا گیا۔ ان کے اوپر KPK میں ایک FIR درج کی گئی، اس کے بعد 17 FIR ایک ہی دن میں پنجاب میں درج کر دی گئی۔ یہ اس وقت درج کی گئی جب انہوں نے میریٹ ہوٹل میں رجیم چینج آپریشن کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک سیمینار بلایا تھا، وہاں پر انہوں نے کچھ انکشافات کیے۔ اس کے بعد پنجاب میں 17 FIR درج کی گئی، ٹوٹل ان کے اوپر 20 FIR درج کر دی گئی پورے پاکستان میں۔ لیکن انہوں نے ان ساری جتنی بھی FIR تھی ان کے خلاف وہ عدالتوں میں گئی، عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا اور ان کو سب کی ضمانتیں مل گئی۔ اس کے بعد بھی ان کو تنگ کرنے کا سلسلہ نہیں روکا گیا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے قریب، ان کو ڈرانے کے لیے ان کے گھر کے قریب، گھر کی بیک سائڈ پر پولیس والے آئے، کسی کو پکڑ کر لائے، ان کے گھر کے پیچھے اس کو گولیاں ماری، اس کو قتل کیا، اور اس کی چیخوں کی آواز عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے گھر تک آ رہی تھی۔ تو وہ جب باہر دیکھنے گئے تو وہاں پہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کو پولیس والوں نے مارا تھا اور اٹھا کے اس کو لے کر جا رہے تھے۔ یہ سارے ہتھ کنڈے عمران ریاض خان کو ڈرانے کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں، پھر ان کے گھر تک یہ بات پہنچ گئی، ان کے والد صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا انہوں نے۔ ان کو اینٹی کرپشن کا نوٹس آ گیا کہ آپ نے گھپلا کیا ہے، یا جو بھی اینٹی کرپشن کے معاملات ہیں وہاں سے ڈرانا شروع کیا۔ پھر یہاں تک کیا ان لوگوں نے
کہ عمران ریاض خان نے اپنی سیکیورٹی کے لیے جو اسلحہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ سارا لائسنس شدہ تھا، سارا قانونی تھا۔ اس امپورٹڈ حکومت نے، اور اس کے پیچھے آج عمران ریاض خان صاحب جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے کھل کر نام لیا بریگیڈیئر راشد کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر راشد نے حکم دیا پولیس والوں کو کہ انہوں نے میرے اسلحہ کے سارے لائسنس لے لیے، اسلحہ میرے سے واپس لے لیا۔ ان کے پاس ایک گاڑی تھی جو بلٹ پروف گاڑی تھی، جو انہوں نے گورنمنٹ سے اور ایجنسی سے پوری کلیئرنس لینے کے بعد لی تھی، وہ بھی اس کی جو کلیئرنس تھی وہ بھی انہوں نے کینسل کر دی۔ اس کے خلاف وہ کل یعنی منگل کے دن وہ عدالت میں گئے، ہائی کورٹ میں، وہاں سے ان کو ریلیف ملا، سارے لائسنس بھی ان کے ریسٹور کر دیے گئے، اور ان کو جو پرمیشن تھی بلٹ پروف گاڑی کی وہ بھی ریسٹور کر دی گئی۔ لیکن ناظرین یہاں پہ بات یہ ہے، جو اصل بات ہے، کیا اس ملک میں اب جو ہیومن رائٹس ہیں کیا وہ معطل کر دیے گئے ہیں؟ کیا وہ بات کرنے کی اجازت بالکل ختم کر دی گئی ہے کہ جو بندہ بھی سچ کے لیے آواز اٹھائے گا اس کی آواز بند کر دی جائے گی؟ کیا ملک میں مارشل لا پریکٹیکلی امپوز کر دیا گیا ہے؟ کیا یہاں سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے؟ عوام کو بولنے کا حق ختم کر دیا گیا ہے؟ ناظرین یہ ساری وہ باتیں ہیں جو جواب طلب ہیں، جن کا جواب چاہیے، جن کا جواب عوام مانگتی ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں جتنے بھی صحافی، نامور صحافی اس رجیم کے خلاف بات کرتے ہیں، عوام کو حقائق بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ملک چھوڑ کر چلے گئے، جیسے صابر شاکر تھے، وہ عمرہ کے لیے گئے، لیکن ان کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ وہیں سے وہ لندن چلے گئے، وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد جو موجود صحافی ہیں، ایک عادل عدنان صحافی، ایک صحافی عادل عدنان، وہ کینیڈا چلے گئے۔ اس کے بعد اب جو لوگ ویلاگ کر رہے ہیں وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے ویلاگ کر رہے ہیں۔ ایسے ایک عادل راجہ ہیں، ابھی ریسنٹلی وہ آئے ہیں اس ٹیم میں، تو ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، وہ بھی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کیا ہمارے ملک میں بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے ہیں؟ بولنے کا حق چھین لیا گیا ہے؟ ناظرین آج عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، یہ صحافت کا بہت بڑا نام ہے اور ایک بڑی تعداد میں عوام ان کو سنتی ہے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سنتی ہے اور اس سے متفق ہے، ان کے بیانیے سے متفق ہے۔ لیکن آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اٹک جیل میں ہیں۔ آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا ہے صبح 10 بجے تک، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی لیکن ان کو ریلیف نہ مل سکا۔ آج رات وہ جیل میں گزاریں گے، اٹک تھانے میں گزاریں گے۔ ناظرین بات دراصل یہ ہے، اب یہ پوری رات اور کل 10 بجے تک ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کو ڈرایا جا سکتا ہے، تشدد کیا جا سکتا ہے، ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا سکتی ہے۔ وہ بندہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کچھ ڈیل کے چکر میں آئے گا، وہ انتہائی وطن پرست آدمی ہے، سچ بولنے والا آدمی ہے، نڈر اور بے باک صحافی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صبح جب ہائی کورٹ کھلے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اس جو ایکشن بھی ہوا ہے، جو یہ عدالت کی توہین کی گئی ہے، کیونکہ عطر امین اللہ صاحب جو کہ ہائی کورٹ، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بڑا واضح حکم دے رکھا ہے کہ اسلام آباد کے حدود میں کسی بھی صحافی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جن کے اوپر یہ مقدمات ہیں۔ گرفتار کرنے سے پہلے عدالت کو آگاہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوگی۔ لیکن یہ عدالت کی بھی سراسر انہوں نے توہین کی ہے، گرفتار کرنے والوں نے، پولیس تھی اور رینجرز تھے۔ ہاں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ صبح انشاءاللہ تعالیٰ آج جب عدالتیں کھلیں گی تو ان کو ریلیف ملے گا اور ان کو رہا کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ میں ایک بڑی اہم بات کہ پی ٹی آئی نے پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور آلریڈی احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، رات کے اس وقت بھی احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج شروع ہو گیا ہے اور کل سے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے خلاف۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت، اس کو لانے والے ہینڈلر اور عدلیہ آنکھیں کھولیں گے اور عوام کو یہ حق دیں گے کہ وہ سچ کے لیے آواز بلند کر سکیں اور عوام کو حقائق سے آگاہ کر سکیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کریں گے، اللہ تعالی ہمارے ملک کو ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔